على الفلاح. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور 18ویں سپارے میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ طیب اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پاکیزہ بیٹے اور بیٹی کے لیے جو رشتہ درکار ہونا چاہیے وہ بھی پاکیزہ ہی ہونا چاہیے۔ بیٹی جوان ہو گئی ہے گھر کے اندر تو رشتے کے لیے انتخاب دینداری کا کیجیے، اچھے اخلاق کا کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ترمذی شریف میں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے گھر میں کوئی نکاح کا پیغام آیا ہے اور ایسے لڑکے کی طرف سے پیغام آیا ہے جو دین میں اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو پھر شادی کر دو۔ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے کو دے دو۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، تو پھر اللہ کی زمین پہ فتنے آ جائیں گے اور بہت بڑا فساد پھیل جائے، تباہی ہو جائے گی۔ پھر یہ جو شادی خانہ آبادی ہے یہ آبادی نہیں رہے گی، یہ بربادی ہو جائے گی۔ فزوجوا، اپنی نیک پاکیزہ بیٹی کے لیے رشتہ بھی پاکیزہ ڈھونڈیے۔ اگر نیک لڑکا آپ چنیں گے، ہو سکتا ہے بیٹی پہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ کو دور کر دے۔ بھوپال کی والیہ ملکہ ایک ریاست ہے، اس کی یہ والیہ تھی، خامد فوت ہو گیا تو اس نے اپنے نکاح کے لیے وقت کے محدث اور شیخ نواب صدیق الحسن خان صاحب سے اس نے نکاح کر لی۔ اب شیخ صاحب حدیث پڑھایا کرتے تھے ہر روز، اب اپنی بیوی کو سمجھایا کرتے تھے لیکن وہ پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ ملکہ شاہ جہاں اس کا نام تھا۔ ایک دن حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث آ گئی کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے۔ خان صاحب نے اس کا ویسے ہی ترجمہ کیا اور آگے چل۔ شاگردوں نے پوچھا استاد محترم
اس لفظ کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا. کہا میں ایسے تمہیں سمجھاؤں تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اگر اس کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہو نا تو عصر کے بعد میں فلاں چوک سے اپنی بیوی کے ساتھ تانگے پہ بیٹھ کے گزروں گا, ادھر میں تمہیں اس کا معنی سمجھاؤں. عصر کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے. شاگرد اس جگہ پہنچ گئے, تانگے کو روک دیا, کہا استاد محترم آپ ہمیں دیوس کا ترجمہ بتائیں. من دیوس, دیوس کسے کہتے؟ تو نواب صدیق الحسن خان صاحب کہنے لگے انا دیوس, میں دیوس ہوں, تم مجھے دیکھ لو. میرے جیسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جس کی بیوی اس کے ساتھ بے پردہ بیٹھی ہے وہ دیوس ہے, اور دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. نواب صاحب بھی رو پڑے, شاگرد بھی رو رہے. ادھر ہی اللہ پاک نے سمجھ دے. ملکہ نے تانگے بان کو کہا تانگے کو پیچھے موڑو. پیچھے موڑا, گھر گئی, پردے والی چادر بنائی, اور پھر وہ مثالی پردہ کیا کہ پردے کے نام پہ اس نے کئی کتابیں لکھ ڈالی. کئی کتابیں. تہذیب النسوہ کے نام پہ پردے کی ایک کتاب میں نے ان کی پڑھی ہے. انہوں نے لکھا ہے جو سکون پردے میں ہے وہ بے پردگی میں نہیں ہے. اللہ پاک نے عورت کا حسن پردے میں رکھا ہے, بے پردگی کے اندر نہیں. اپنی بیٹی کے لیے جس رشتے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اچھے رشتے کا انتخاب کیجیے. پاکیزہ, نمازی, طیب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں, بیٹی جوان ہو, اب اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کرے, کس کو دیکھے؟ شاگردوں میں سے جن کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے, جو ان کے پاس پڑھا کرتے تھے, ان میں سے دیکھا ایک شاگرد تقوی میں سب سے آگے, سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی. کچھ نہیں دیکھا, صرف تقوی دیکھا, اور تقوی کی بنا پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن مسیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. شاگردوں میں کئی قسم کے ہوتے ہیں. مدارس کے اندر ہم نے مدرسے کے اندر جب کیمرے لگائے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ رات کو بچے کیا کرتے ہیں, تو میں حیران رہ گیا. کوئی بچہ 2 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 3 بجے اٹھ رہا ہے. ہم تو سوئے ہوتے ہیں, لیکن کئی طلباء ایسے ہیں جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. سعید بن مسیب کو نکاح دے دیا, رشتہ دے دیا. اب سعید بن مسیب کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازی. اب نکاح کا پیغام آ گیا وقت کے بادشاہ کے گھر سے. عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ ہے, نکاح کا پیغام بھیج دیا. سعید بن مسیب نے رد کر دیا, کہا نہیں, دولت کی وجہ سے کہیں میری بیٹی کا ایمان نہ بگڑ جائے, دین نہ بگڑ جائے. بیٹی کا نکاح نہیں دیا. کس کو؟ وقت کے بادشاہ کو. یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر آخرت پہ ہوا کرتی تھی. عبد الملک بن مروان بڑا حیران ہو گیا کہ میرے رشتے کو اس نے ٹھکرا دیے. اپنے بہنوئی کو میں نے یہ حدیث سنائی, ہلیت الاولیاء کے اندر یہ واقعہ, تو انہوں نے مجھے بتایا آگے بھی پڑھو, آگے والی روایت بھی پڑھو. پھر میں نے آگے والی روایت پڑھی تو وقت کے بادشاہ نے سعید بن مسیب کو اس نا پہ 100 کوڑے لگائے تھے. 100 کوڑے کھا لیے, لیکن اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دیا. عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں دیکھوں گا یہ کس کو رشتہ دیتا ہے. ہم سے زیادہ دولت والا کون ہے, ہم سے زیادہ مال کس کے پاس ہے, یہ کس کو دے گا. تو پھر سعید بن مسیب نے
اپنی بیٹی کا نکاح کس کو دیا؟ ہلیۃ الاولیاء 3 جلد صفحہ نمبر 157 کس کو دیا؟ اپنے طلباء میں سے، شاگردوں میں سے، مدرسے کے اسٹوڈنٹوں میں سے ایک طالب علم کو 2-3 دن کو پایا، 2-3 دن کے بعد آیا، کہا کدھر تھے تم؟ آئے نہیں، کہا قدمات اہلی، میرے گھر والے، میری بیوی فوت ہو گئے تھے، بس اسی ٹینشن کے اندر 2-3 دن گزر گئے۔ کہا لا حدثنا، آپ نے ہمیں اطلاع دے دی، یہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا استاد محترم حدیث کا درس دیتے ہیں، تمہیں حدیث سنا کے اپنی بیٹی کی خاطر ان کو لے گئے، یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کہا الا تزوجت، کیا اور شادی کرنا چاہتے ہو؟ اور شادی کرنے کا پروگرام ہے؟ کہا من یزوجنی وما املک الا درہمین، استاد محترم اب مجھے رشتہ کون دے گا؟ میرے پاس کل کائنات 2 درہم ہیں، چاندی کے 2 سکے، مجھے رشتہ کون دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا نا تم شادی کا پروگرام بناؤ، رشتہ تجھے میں دیتا ہوں۔ حیران رہ گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سعید بن مسیب اپنی بیٹی محدث امت ابو ہریرہ کی نواسی تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے، تم ہاں کرو۔ ادھر ہی 2 شاگردوں کو، 2 طالب علموں کو گواہ بنا دیا، 2 طالب علم گواہ بن گئے۔ ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے ہی سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے اسٹوڈنٹ سے کر دیا، طالب علم کو دے کے۔ اب کہتا ہے میں گھر آیا، تفکرت، میں سوچ میں بیٹھ گیا، کس سے قرضہ لوں، کس سے ادھار لوں، رخصتی کیسے کروں گا؟ کہتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے دروازے کو دستک ہوئی، اور یہ اصل سنی تھے، یہ اصل سنت کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے تھے، جو اپنی دولتوں کے پجاری نہیں تھے، جو برادریوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، وہ سنت اور حدیث کو دیکھا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا من یقرع الباب، میرے دروازے کو دستک دینے والا کون؟ کہا سعید آیا ہے، سعید آیا ہے۔ حیران تھا پڑھ کے، کہتا ہے میں حیران رہ گیا، سعید کون؟ کوئی سعید ہوگا؟ کہتا ہے یہ تو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعید بن مسیب آئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے سعید بن مسیب گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، کہیں ان کو بازار میں یا گلیوں میں نہیں دیکھا۔ آج سعید، میں نے دروازہ کھولا تو باہر سعید بن مسیب تھے۔ کہا استاد محترم آپ آئے، حکم دیتے شاگرد آپ کے پاس آ جاتا۔ کہا انک رجل تزوجت، تو ایک آدمی ہے جس نے نئی نئی شادی کی ہے، میں نے پسند نہیں کیا کہ تم تنہا رات گزارو، یہ لو تیری امانت، تیری بیوی لے کر آیا ہوں، لے جاؤ اس کو گھر میں اور گھر بسا لو۔ محدثین ہمارے اسلاف جو اصل سنی اور اہل حدیث ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کی شادی ایسے ہوا کرتے تھے، وہ دین دیکھتے تھے، وہ دین دیکھتے تھے، دولت نہیں، فیکٹری نہیں، محلات نہیں۔ ہم تو نہیں دیکھتے لڑکا نمازی ہے یا نہیں، دیندار بھی ہے یا نہیں، بس بیرون ملک اس کا کاروبار ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اتنے پلازے اس کے ہیں تو دے دو۔ ایک بھی مجھے مثال نہیں ملی کہ کسی صحابی نے یا کسی محدث نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی بے نماز سے کیا ہو۔
بے نماز سے کی ہو. صرف ایک مجھے مثال ملی، وہ بھی شادی کے بعد نوجوان میں سستی آ گئی تھی، اور وہ بھی فکر اس کی گھر والی اس کی بیوی کو ہوئی. وہ آئی مدینہ پاک کے اندر، صحابہ کی کثیر تعداد دنیا سے جا چکی تھی. اس نے پوچھا کوئی نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، مجھے فتویٰ چاہیے. بتایا گیا نازیہ طفاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہی فتوے دیتے. ان کے پاس آئی، آتے ہی کہتی ہے اے صحابی رسول، اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، میرے بارے میں مجھے بتاؤ. ان زوجی یدع الصلاۃ احیانا، میرا خامن کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان سنتا ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، نہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، بغیر نماز پڑھے سو جاتا ہے. صحابی رسول نے یہ بات سنی ہی پہلی دفعہ تھی. انہوں نے سنتے ہی کہا انکی فاجرۃ، تم بے دین عورت ہو، تم فاجرہ عورت ہو. وہ رو پڑی. اس نے کہا میں نے کبھی نماز میں سستی نہیں کی، بل جئت من عند رجل فاجر، بلکہ میں بے نماز کے پاس رہتی ہوں، میرا شوہر بے نماز ہے، میں نے کبھی سستی نہیں کی. صحابی رسول نے کہا ایک نمازی خاتون بے نماز کے نکاح میں کیسے رہ سکتی؟ پھر وہ نکلی. جب ڈانٹا گیا اس کو، صحابی رسول نے ڈانٹا تو نے شادی کیوں کی؟ وہ روتی ہوئی کہتی ہے زوجنی اہلی وانا بکر، میرے گھر والوں نے میرا نکاح کیا تھا، میں تو اس وقت بچی تھی. میرے گھر والوں نے اس وقت یہ بے نماز تو نہیں تھا، آپ سست ہو گئے. صحابی رسول نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ نکلی. پھر اس کا باپ دنیا میں نہیں تھا، اس کا بڑا بھائی دنیا میں نہیں تھا. وہ اپنے خاندان کے ایک ایک سردار کے پاس گئی. انقذونی من زوجی انہ رجل فاجر، اس خامد سے میری جان چھڑاؤ، یہ گندا انسان ہے، اس سے مجھے طلاق لے کر دو. ہمارے اسلاف اپنی بچیوں کی یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ وہ بے نمازوں کے نکاح میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے. کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ معصوم بیٹیاں گریبان کو پکڑے ہوئے اللہ کی عدالت میں لے کے آئیں گی؟ اے اللہ اس سے پوچھو، اس نے ہمیں بے دین کے گھروں میں دھکیل دیا تھا، کیا ان کو دین کا پتہ نہیں تھا؟ بے دین گھر میں آئی، بیٹی بھی بے دین ہو گئی. بیٹی جوان ہے، اس کے لیے دیندار رشتہ تلاش کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود سنے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. کچھ ہیں جو مال دیکھتے ہیں، کیا دو گے، گاڑی دو گے یا نہیں، اس کے نام کتنی فیکٹری ہے، کتنے پلاٹ ہے اس کے نام. کچھ مال دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، کچھ خاندان دیکھتے ہیں. ہم نے بت پوجنے چھوڑ دیے، ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں، لیکن برادریوں کے بت کو سجا کے عبادت کرتے ہیں. کچھ برادری کو دیکھتے ہیں، کچھ مال کو دیکھتے ہیں، ولی جمالیہ، کچھ حسن کو دیکھتے ہیں، ولی دینیہ، کچھ لوگ ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، ابو ہریرہ تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائے، تم نے اپنے بیٹے کے لیے دین کو دیکھنا ہے. بیٹا جوان ہو گئے، بہو کون سی بیاہ کے لاؤ جو دیندار ہے، نمازی ہے. ہمارے اسلاف جب نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے نا، اپنے والدین کو کیا کہتے تھے؟ تم نے اثر
نماز کے ٹائم جانا ہے؟ دیکھنا اگر عصر کی نماز کے ٹائم وہ مہمانوں کی ضیافت میں لگ جائے اور عصر کی نماز کی پرواہ نہ کرے، خاموشی سے واپس آ جانا، ایسے رشتے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ دین کو دیکھو، من سعادت المرء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سعادت مند آدمی وہ ہے المسکن الصالح والمرکب الصالح والمرأۃ الصالحہ، جس کو سواری اچھی مل جائے، مکان اچھا مل جائے اور نیک بیوی مل جائے، وہ میری امت کا سب سے نیک بخت انسان ہے۔ دین کو دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، رات کو نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک سحری کے ٹائم ایک گھر سے آواز سن رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹی پانی ملا دو دودھ میں۔ کہا ماں امیر المومنین نے روکا ہے، پانی نہ ملاؤ۔ کہا بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ امیر المومنین کون سا ادھر ہے دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وقت کا بادشاہ آدھی دنیا کو حکمران ہے، کس قدر غریب کرانا ہوگا جو دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والے۔ اگلا دن ہوا، امیر المومنین نے اس ماں کو بلا لیا، کہا عمر آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عبید اللہ کو دے دو۔ وہ حیران رہ گئے، آپ کہاں اور ہم کہاں؟ کہا ہم نے تمہارے مال کو نہیں دیکھا، ہم نے تمہاری بیٹی کے ایمان کو دیکھا ہے۔ پھر وہ نکاح ہو گیا، پھر وہ نکاح ہوا اور اس جوڑے کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے ایک بار پھر اللہ کی دھرتی کو انصاف سے بھر دیا تھا، جن کو لوگ عمر ثانی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ٹی وی کی دل دادا گھر کے اندر لے کے آتے ہو اور پھر سوچ رکھتے ہو میرے گھر کے اندر محدث پیدا ہو گئے۔ ایسی دولتوں پہ، ایسی گاڑیوں پہ لعنت بھیجو جس سے ایک آفت گھر کے اندر لے کے آ رہے، جو ماں اور باپ سے بیٹے کو چھیننے والی ہے۔ دین دیکھو، فاظفر بذات الدین، دین دیکھو، من رزقہ اللہ زوجۃ صالحہ اعانہ اللہ بشطر دینہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نیک عورت دے دے، آدھا دین عورت ہی سیدھا کر دیتی ہے، وہ معامن اختیار ہو جاتی ہے، آدھے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر عورت دیندار عورت ہو، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا۔ پھر صحابہ اکرام کی ہسٹری پڑھ لو، وہ کیسی دیندار خواتین تھی۔ نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، یہ درخت مجھے چاہیے، ایک صحابی نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی گئے، اس درخت کے مالک کے پاس پہنچے، بیچ دو کانٹے۔ کہا میرے بات کے جتنے چاہتے ہو درخت لے لو، 10 لے لو، 100 لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا آدھا باغ لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا اس بار درخت کی ضرورت میرے محبوب کو پڑی ہے، تم یہ درخت مجھے دو، میں تجھے 600 کھجوروں والا اپنا سب سے بڑا باغ دے دیتا ہوں۔ اتنا صدقہ کر کے بیوی سے مشورہ تک نہیں کیا، بیوی سے اجازت تک نہیں لی، جانتے تھے بیوی گھر کے اندر آفت نہیں ہے، دیندار ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، باغ تمہارا ہمارا ہے، یہ درخت تمہارا ہے۔ بھاگے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرتے اللہ کے رسول، آپ کے غلام ابو طہدہ نے وہ درخت خرید لیے۔ اللہ کے رسول پھر مجھے جنت کے ایک درخت کی ضمانت دے دو جو میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں
نبی علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، کہا کم من عزق معلق لابی دہدہ، اے میرے صحابہ اللہ نے پردے ہٹائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کا ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پہ اللہ نے ابو دہدہ کا نام لکھا ہے۔ مجلس میں بیٹھے خیال آیا میں نے تو سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی تو اسی باغ میں، جلدی سے آئے، باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں یا ام دہدہ اخرجی، اے ام دہدہ بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ باغ ہم نے بیچ دی ہے۔ دہدہ کی ماں بولی وہ ابو دہدہ اتنا بڑا باغ کس بڑے تاجر نے ایک دم ہی خرید لی ہے، کس کو بیچا ہے؟ کہا کسی عام تاجر کو نہیں، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو بیچ دیا ہے۔ کتنے کا بیچا ہے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ، جنت کے ایک درخت کے بدلے، گھر گیا باغ گیا، جنت کے ایک درخت کے بدلے۔ اب دیندار خاتون کیا کرتی ہے؟ پیچھے پلٹی، کہتی واہ ابا دہدہ کیا بات ہے، ابو دہدہ کیسے تو نے تجارت کی؟ اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں چھین کے پھینک رہی ہے، کہتی ہے بیٹا کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے، یہ باغ اور اس کا پھل تو تمہارے باپ نے جنت کے بدلے بیچ دیے۔ میں نے حیات صحابہ میں پڑھا ہے ایک بیٹے نے جلدی سے کھجور اپنے منہ میں ڈالی، عثمان نے اپنی انگلی کے ساتھ کھجور کو چھین لیا، کہا نہیں بیٹا اب جنت کی کھجور ہی کھائیں گے، خالی ہاتھ اب کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے۔ خالی ہاتھ اپنے بیٹوں کو لے کے باہر نکل رہی ہے اور اپنے شوہر کو تسلییں کیا دیتی ہے، واہ ابا دہدہ واہ ابا دہدہ لقد ربح البیع، اے ابو دہدہ غم نہ کرنا یہ باغ تو ختم ہو ہی جانا ہے، ابو دہدہ یہ باغ ختم نہیں ہونا تو ہم نے تو مر جانا ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن جو تو نے تجارت کی ہے نا تم ایک درخت کہہ رہے ہو، میں کہتی ہوں ایک درخت نہیں، تم نے اپنے بچوں کی اللہ سے ساری جنت خرید لی ہے۔ اس جنت میں جب ہم جائیں گے کبھی پھر ہمیں ہمارے بچوں کو اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ من رزقہ اللہ امرأة صالحة اعانہ علی شطر دینہ، آپ فرماتے خوش نصیب ہے وہ جس کو نیک عورت مل جاتی ہے، وہ آدھے دین پہ اپنے شوہر کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی گھریلو زندگی، فیملی والی زندگی اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ 2-3 ساتھی تعاون کے لیے تشریف لائے، سارے ساتھی ان کے لیے تعاون کر کے جائیں۔ 2 ساتھی مسجد کے لیے آئے، ایک اپنی ذات کے لیے آئے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.